برادران اسلام، محترم بھائیوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس عاجز کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ غریب بھی کم نہیں وستے ابھی، تو ہمیں وہ زیارت کا مقام تو نہ مل سکا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بھی کوئی کم بات۔ تو الحمدللہ سیرت کے معاملے میں ہم نے زمانہ جاہلیت سے لے کر آپ ولادت، رضاعت، شباب، تزویج، بعثت، پھر معارضہ کفار قریش، تعذیب مستوین، اور اس کے بعد اسراء و معراج تک اپنے دروس کو پہنچایا۔ اور آج ہم انشاءاللہ جس درس میں بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد ہجرت، معراج کے بعد، اسراء و معراج کے بعد ایک عظیم واقعہ ہوا مکے میں کہ ایک قبیلہ دوس، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک سردار تھا عمرو بن طفیل، جو بعض روایت کا نام بالعکس ہے طفیل بن عمرو۔ وہ مکے میں آئے، کیونکہ وہ ایک قوم کے ایک قبیلے کے سردار تھے، تو مکے کے بھی سردار لوگ جو تھے، روسا جو تھے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے۔ تو جب اس کو ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو، لیکن آج کل ہم ایک بہت بڑی مشکل سے دوچار ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شخصیت نے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم میں سے، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، اور اس کی زبان میں کچھ ایسے اثرات ہیں کہ جو بندہ بھی اس کے قریب جاتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی کلام سنتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو بھی چھوڑ، حتیٰ کہ باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ۔ تو لہذا تم مکہ مکرمہ میں جتنا دن تم رہنا ہے بڑے شوق سے کہ ہم کرو، عبادت کرو، تو آپ کرو، بڑے کرو، لیکن تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ تو وہ شخص کہتا ہے سردار دوس، رئیس دوس طفیل، کہ میرے اوپر ان کی باتوں کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ میں نے تو باقاعدہ کپاس کان میں رکھ لی کہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے کہ بھی آدمی بیوی کا نہ رہے، بچوں کا نہ رہے، خاندان کا نہ رہے، ساری دنیا سے کٹ جائے۔ اور کچھ دنوں کے اندر اندر مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور میں ان کو دیکھتا کہ وہ حرم میں بیٹھے ہیں، باتیں فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کو مل رہے ہیں، لیکن میں قریب جانے سے ڈرتا۔ آخر ایک دن میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ تم ایک قبیلے کے سردار ہو، کتنی بڑی قوم کو تم ہینڈل کرتے ہو، کاروبار تم کو قابو رکھتے ہو، یہ بات ہے کہ تم بھی چھوٹے سے بچے ہو کہ کسی کی بات جو ہے تم پر ایسا اثر کر دے گی کہ تم بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو، یہ کیسے ہو؟ بلکہ مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ان کی جا کے بات سنوں اور فیصلہ کروں کہ وہ سچے ہیں، قریش سچے ہیں۔ بات کیا ہے؟ ایک طرف قریش کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں، اور ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بھی نہیں سنا، اور دوسری طرف ان کی تکذیب بھی کرتے ہیں، تو یہ کم از کم ہمارے سرداروں کا ہی کام ہے نا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کی کچھ آیات مبارک تلاوت کر رہے تھے۔ بس میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا اور تلاوت سنی، اور کہتا ہے کہ میری تو دنیا بدل،
میری تو قائم کرے. اور اس کے فوراً بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں دوس قبیلے کا سردار ہوں. میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا. تو اسلم. اب اس کے اسلام لانے سے تو پورے مکے میں شور ہو گیا نا کہ قبیلہ دوس کا سردار مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو قریش سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو منع کیا تو تم نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا دیکھو خبردار، ہر انسان کی حریت فکر ہے، حریت رائے ہے. ہر آدمی اپنے فکر میں، اپنی رائے میں، اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا. میں کوئی تمہارا تیرے لگی نہیں، میں تمہارا کوئی باج گزار شخص نہیں ہوں کہ تم میرے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کر رہے ہو. بیچ ڈالو. یاد رکھو اگر تم نے میری طرف ایک ہاتھ بھی اٹھایا تو دوس کا قبیلہ تمہارے ایک ایک بچے سے انتقام دے گا. تم نہیں جانتے ہو کہ میں کس قبیلے کا آدمی. قریش ٹھنڈے پڑ گئے. ان کو پتا تھا بہت بڑا قبیلہ ہے، اسے ٹکر لینا تو بڑا مشکل. دوسرے دن پھر دوس کا سردار طفیل ابن عمرو حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام نصیب فرما دیا. ماذا قانون؟ اب آپ مجھے حکم فرمائیں کہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر حکم دیں تو میں آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے قریش آپ کی طرف تیری نظر بھی نہیں کر سکتے. انا رئیس دوس، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکم پہ چلنا چاہتے ہو تو فرض علاقوں میں فدعوہم بالاسلام، تم لوٹ جاؤ اپنے قوم میں، قبیلے میں، اور ان کو اسلام کی دعوت. مجھے میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے اپنی دین اور توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے پکا لینا کہا دیا جیسے آپ کو. تو وہ تو فیل جب واپس آیا تو اس نے اپنے خاندان کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو بلایا، بٹھایا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر ایک تبدیلی آ گئی اور میں چھپانا نہیں چاہتا. میں کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ میری ایک ملاقات ہوئی ہے ایک ذات پاک سے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے مبعوث ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. مجھے انہوں نے جب قرآن پڑھا اور دعوت اسلام دی، میں تو مسلمان ہوں. اب اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو السلام، اور اگر مجھ سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں ساری دنیا کو اب چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک دن کی صحبت کا یہ عالم، خدا کی شان ہے. بیوی بچے مسلمان ہو گئے، قریب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب اس نے قوم کو دعوت دینی شروع کی. چند دنوں کے اندر اندر پورا قبیلہ تھا اس کا ایک بندہ بھی نہ رہا الا دخل فی الاسلام، سب نے سب اسلام کا. اور اسی اثنا میں حج کی موسم آ گئی اور جب حج آتا تھا تو مکے والے بھی حج کرتے تھے، کفار بھی حج کرتے تھے اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے حج کے حقدار ہیں کیونکہ ہم تو مجاورین کعبہ ہیں، کہ اللہ کے کعبے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، ستایا ہمارے ہاتھ میں ہے، رفادہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلاف کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ کعبۃ اللہ کے وارث ہیں، تو ہم اللہ کے گھر کا حج کیوں نہیں کریں گے؟ باقاعدہ احرام باندھتے، باقاعدہ غسل کرتے، باقاعدہ جا کے قربانیاں دیتے، باقاعدہ تلبیہ پڑھتے. حتیٰ کہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کفار قریش میں سے کچھ لوگ احرام باندھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ، یہی بات تو میں کہتا ہوں جو کچھ تم کہہ رہے ہو بس یہاں تک رک جاؤ. انہوں نے کہا نہیں الا شریکا تملکہ وعملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے، اور ان کا بھی دراصل مالک تو تو ہی ہے. وہ تمہارے مالک نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں.
ان کا تو مالک ہے، یہ تمہارے مالک نہیں، لیکن تو نے ان کو اپنا شریک بنایا۔ حضور نے فرمایا قبحکم اللہ، اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر دے۔ کیا تم ابھی کہتے ہو لا شریک الگ، پھر کہتے لا شریک۔ تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ جب حج کا موسم آیا تو اس حج کے موسم میں اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ سے 73 آدمی کا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور وہ پہلے سے اسلام لازم۔ 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ جب وہ مکہ میں آ گئے، حج کے احکامات میں مشغول ہو گئے، ان نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن حضور تو آخر مکے میں، نہ ہماری حضور سے تو ملاقات نہیں ہوئی، ہمیں تو مصعب بن عمیر نے اسلام سکھلایا، تو کم از کم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے کوئی پیغام، کوئی تحریر، کوئی وقت مقرر کریں۔ تو 2 آدمیوں کو منتخب کیا گیا، براء ابن معرور اور اسعد بن مالک۔ یہ دونوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا یثرب، اس وقت یثرب تھا، مدینہ تو بعد میں بنا جب مدینے والا گیا ہوا۔ تو ان نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو پھر میرے پاس؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی زیارت نصیب تھی، ہم چاہتے ہیں کہ نبایعو کا، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں، اور ہمارے ساتھ 73 آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی براء ابن معرور۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسعد بن مالک۔ حضور نے فرمایا اچھا اسعد بن مالک تم وہ تو نہیں ہو جو بڑا ہے کہ معروف شاعر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ اور یا رسول اللہ، حضور کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں تو مواصلات تو تھے نہیں، کوئی وزارت اعلام، نشر اشاعت، اس سے چیزیں تو نہیں تھی۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ کوئی اگر فصیح، ادیب، بلیغ، کوئی شاعر مسلمان ہو جائے تو پھر اسلام میں ایک قوت آتی تھی، اسلام میں ایک طاقت آتی تھی کہ وہ اپنے شعر و شاعری کے ذریعے اسلام پھیلاتا تھا، کیونکہ شعروں میں بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شعر پڑھتے تھے مشرکین کے رد میں، حضور نے فرمایا شد علیہم من السحاب، کہ جو تم تیر مارتے ہو نا اس تیروں سے زیادہ حسان کا شعر ان کو مارتا ہے، کیونکہ شعر میں بڑی قوت ہے، ان میں شعر حکمت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ حکمت اور عین ثواب ہو، اللہ کے قرآن اور احکام سنت رسول کے خلاف نہ ہو، تو پھر اس میں بڑی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بھی شاعر ہے، اور عربوں میں تو شاعری کا بڑا قدر تھا، یہ سارے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، جتنے کفار قریش سنتے ہیں ان میں تو فصاحت اور بلاغت کی کرسی میں پڑی ہوئی تھی نا، اور بھی تو دنیا میں عرب تھے نا، لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے قرآن کو لغت قریش میں اتارا، ورنہ تو کئی لغتیں نہیں عرب، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جی تو آپ نے فرمایا کہ تھی ایک وقت معین ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا، تمام 73 کے 73 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیعت میں جو معاہدہ ہم سے لیا ہے، جو عہد لیا ہے، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، حرام نہ کرو، یہ ساری چیزیں یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا، اب اپنے لیے بھی تو ہم سے کوئی وعدہ لیں، آپ کے لیے بھی تو ہم